بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج عصر بعد جب میں نے سوچا کہ آج کیا بیان ہونا چاہیے تو ہمارے پیر صاحب کا خلوت سے متعلق بیان ارادہ تھا، لیکن یہ ہاتھ میں سامنے نظر پڑ گئی امام غزالی کی کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، بہت مشہور کتاب مکاشفۃ القلوب۔ ارادہ ہوا کہ اس میں کچھ حصہ مذاکرہ کریں گے۔ اس کا 28واں باب ہے موت کی یاد کے سلسلے میں، موت کی یاد۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اکثروا من ذکری حازم اللذات، لذتوں کو مٹانے والی یعنی موت کو بہت یاد کرو۔ مغرب بعد بات آئی تھی نا کہ ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے نفس، اور نفس کی پالیسی کیا ہے؟ لذتوں میں آدمی کو مشغول رکھتا ہے، مزے کے بعد مزہ، یہ مزہ چاہیے، یہ مزہ چاہیے۔ تو یہ مزوں میں جو دلچسپی ہے، کھانے کے مزے، اچھے اچھے کپڑوں کے مزے، قیمتی قیمتی بائک پہ رائڈنگ کے مزے، یہ سارے قسم قسم کے جو مزے ہیں، اللہ کے نبی نے ایک ترکیب بتائی ہے کہ یہ مزوں سے دلچسپی کیسے ختم ہو جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو بہت یاد کرو۔ جس چیز کے یاد رکھنے سے لذتیں جو ہے ایک دم بے مزہ ہو جاتی ہیں، اس کو یاد کر کے لذت کے اندر کی لذت ختم ہو جاتی ہے، وہ چیز زیادہ یاد کرو، وہ ہے موت۔ حضور نے فرمایا حدیث اکثروا من ذکری حازم اللذات الموت۔ اس فرمان میں یہ اشارہ ہے کہ انسان موت کو یاد کر کے دنیائی لذتوں سے کنارہ کش ہو جائے، دور ہو جائے، تاکہ اسے بارگاہ ربوبیت میں مقبولیت حاصل ہو۔ فرمان نبوی ہے اگر تمہاری طرح جانور موت کو جان لیتے، جانوروں کو تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے، ان کو عقل ہی نہیں دی گئی، اگر جانور جان لیتے موت کو تو ان میں کوئی موٹا جانور کھانے کو نہ ملتا، پورے دبلے ہو جاتے تھے جانور۔ موت کی یاد وہ چیز ہے، موت کو اگر سمجھ جائیں تو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا کیا؟ کوئی انسان ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں گے، جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان لٹا چکے ان کے ساتھ اللہ اٹھائیں گے، یعنی ان میں اس کا شمار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ روزانہ شہید ہو رہا 20 مرتبہ، ہو موت کو جب بھی یاد کر رہا ہے وہ شہید ہو رہا ہے۔ اتنی مفید چیز ہے، اتنا بڑا درجہ ملتا بتا رہے۔ اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ موت کی یاد دنیا سے دل اچاٹ کر دیتی ہے۔ جیسے ہی موت کی یاد آتی نا، اپنے عزیزوں کا جنازہ اگر ہم سوچیں، والدہ کا، جو والدہ گزر گئی ہیں یا والد گزر گئے ہیں، کوئی بہن گزر گئی ہے، وہ سین سوچیے آپ، وہ دن سوچیے، اور پھر میرا بھی جنازہ ایک دن پکا جانے والا ہے، اس منظر کو آپ سوچیے تو دنیا سے دل اچاٹ ہوتا ہے۔ جس دن بھی گھر میں کسی عزیز کا انتقال ہوتا، اس دن دنیا میں دل لگتا کیا؟ ہر چیز عجیب عجیب لگتی۔ جا کے دکان میں بیٹھے تو دکان میں دل نہیں لگتا، گھر میں میت ہے، اپنے باغ میں لان میں جا کے بیٹھے یا باغ میں جا کے بیٹھے دل نہیں لگتا، ہر چیز بیکار نظر آتی ہے۔ تو وہی کیفیت طاری کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنی موت کا پورا جو حقیقت آنے والی ہے اس کو یاد کرنا۔ موت کی یاد دنیا سے دل اچاٹ کر دیتی ہے اور آخرت کی تیاری پر اکساتی ہے۔
لیکن موت کو بھول جانا انسان کو دنیاوی خواہشات میں منہمک کر دیتا ہے۔ موت آنکھوں کے سامنے نہیں ہے تو ایک کے بعد ایک جو بلڈنگ بنائیں گے، وہ پلاٹ خریدیں گے، وہ فلیٹ خریدیں گے، وہ دکان لگائیں گے، وہ بزنس پھیلائیں گے، یہ کار خریدیں گے، یہ ماڈل کی چیز خریدیں گے، اس میں دماغ چلتا رہتا ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، اس لیے کہ مومن دنیا میں قید خانے جیسی زندگی گزارتا ہے۔ دنیا میں جب تک ہے مومن کو جیل میں ہے، بولے صاحب، اسے اپنی خواہشات نفسانی کی اور شیطان کی مدافعت کرنا پڑتی ہے۔ جب تک دنیا میں روز نفس سے لڑنا، شیطان سے لڑنا، روز کی کشتی ہے، وہ دونوں ہم کو گناہ کی طرف کھینچتے رہتے، تکلیف اٹھا کے اپنے آپ پر بوجھ کر کے جبر کر کے گناہ سے روکنا روزانہ کی ایک محنت ہے۔ جب تک دنیا میں موت کے ساتھ یہ کشمکش ختم ہو جاتی، امتحان ختم ہو جاتا، نفس کی لڑائی ختم ہو جاتی، شیطان سے لڑائی ختم ہو جاتی، چھٹی مل جاتی ہے اس دن سے۔ اور یہ چیز کسی مومن کے لیے عذاب سے کم نہیں ہے، روزانہ لڑ لیتے بیٹھنا اپنے نفس سے، آنکھوں کی حفاظت کرنے کے واسطے دل بول رہا دیکھیں گے، ہم اس کو روک رہے، دل بول رہا فون میں فلم دیکھیں گے، فون میں سیریل دیکھیں گے، فلم میں کچھ جوکس دیکھیں گے، بول رہے اب آپ روک رہے تو اندر مچل رہا آدمی، تو ایک عذاب ہے روزانہ کا۔ مگر موت اسے ان مصائب سے نجات دلا دیتی ہے، لہٰذا یہ اس کے لیے تحفہ ہے، بہت بڑی چیز ہے موت، اچھا تحفہ ہے۔ پوری محنت ختم ہو جاتی ہوگا، ذمہ داریاں اس دن سے ختم، ٹینشن ختم۔ فرمان نبوی ہے کہ موت مسلمان کے لیے کفارہ ہے۔ مسلمان سے مراد وہ مومن کامل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس میں مومنوں کے اخلاق حسنہ پائے جائیں، جس کے اندر مومنوں کے جیسے اخلاق ہوتے ہیں ویسے اخلاق ہے، اور وہ ہر کبیرہ گناہ سے بچتا ہو، ایسے شخص کو موت اس کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ موت دیتے نا، بولتے بندے میں تیرے کو موت دے دیا نا، چل تیرے گناہ معاف، بولتے تھے، اس کے بدلے میں تیرے گناہ معاف۔ کون سے گناہ معاف؟ چھوٹے گناہ، کبیرہ نہیں۔ یہ امام غزالی کی کتابوں کی جو حدیثیں ہیں نا، ذرا اس کی تحقیق کرنا پڑتا، اس لیے انہوں حوالے نہیں دیتے، تو تحقیق کے ساتھ احیاء العلوم ہے، اس کے نیچے تحقیق کے ساتھ چھپتی ہوں۔ تو بہرحال چونکہ یہ نصیحت کی حدیثیں ہیں اس لیے چل جائیں گی، اگر ساتھ میں سند رہتی تو اور بات میں مزاحت ہے۔ ایسے شخص کی موت اس کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، اور فرائض کی ادائیگی اسے گناہوں سے منزہ و پاک کر دیتی ہے۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس سے گزرے جس میں لوگ زور زور سے ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اپنی مجلس میں لذتوں کو مٹا دینے والی، فنا کر دینے والی چیز کا ذکر کرو۔ پوچھا گیا حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ موت ہے، موت کے تذکرے کرو، یہ ہنسی اسی سب چلی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی بڑھتی ہے۔ یعنی گناہ کی طرف موڈ نہیں رہتا، پھر گناہ ختم ہو جاتے ہیں مطلب گناہ سے دلچسپی ختم ہوتی ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ موت جدائی ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ موت سب سے بڑا ناصح ہے، نصیحت کرنے میں بڑا اثر ہے موت کا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ آپ نے ایسی جماعت کو دیکھا جو ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا موت کو یاد کرو، رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں جو جانتا ہوں اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو کم ہنسو اور زیادہ رو۔ زندگی کی حقیقت آج کل دنیا میں کیا ہوا، ایک بزنس کے طور پہ نکل گیا ہے انٹرٹینمنٹ بول کے، مختلف تفریحات، اور ایک اس سے گری ہوئی ہے چیز جو نکلی ہے نا، جوکس بولنے کا سسٹم۔ تو لوگ جو ہے فون پہ وغیرہ چھوٹی چھوٹی باتیں بول کے ہا 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 ہنستے رہتے، وہ ہمارے لوگ دیکھتے رہتے، اس کو مزاحیہ چیز ہے ٹائم پاس کے لیے۔
اس میں وہ لوگ جو ہے پیسہ کمانے کے واسطے الٹی سیدھی حرکتیں بول بول کے ہنستے رہتے ہیں، تو ایک صنعت ہو گئی کمائی کی، تو اس میں بہت لوگ لگتے ہیں۔ وہ دیکھنا اپنے دل کو مردہ کرنا ہے، جو اللہ ہمارے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہے، سبق لینے کی صلاحیت ہے، وہ ختم ہو کے دل پتھر ہو جانا بولے تو وہ دیکھنا، ہنسی مذاق کی چیزیں دیکھنے سے دل مردہ ہو جاتا۔ دوست نوجوان کیا کرتے رہتے، وہ دیکھتے رہتے ٹائم پاس، بہت خطرناک چیز، دل مردہ ہوتا اس سے، بچنا ویسی چیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک مرتبہ ایک شخص کی بہت تعریف کی گئی۔ آپ نے فرمایا کیا وہ موت کو یاد کرتا ہے؟ عرض کیا گیا ہم نے کہیں نہیں سنا۔ پوچھے وہ موت کو آدمی یاد کرتے رہتا کیا؟ بولتا جواب دیا گیا کہ ہم تو سنے نہیں، کرتا ہوں گا مگر ہم تو نہیں سنے۔ تب آپ نے فرمایا کہ پھر وہ ایسا نہیں ہے جیسا تم خیال کرتے ہو، تم اچھا آدمی ہے سمجھ رہے نا، پھر وہ اچھا آدمی نہیں ہوگا۔ اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جو موت کو یاد کرتا ہے۔ بزرگان دین کے ارشادات، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں 10واں شخص تھا جو ایک دن میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا۔ ایک انصاری جوان نے پوچھا یا رسول اللہ، سب سے زیادہ باعزت اور ہوشیار کون ہے؟ انسانوں میں عزت کے قابل کون ہے اور ہوشیار کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو بہت یاد کرتا ہے اور اس کے لیے زبردست تیاری کرتا ہے، موت کے بعد کیا چیزیں کام آنے والی ہے وہ اعمال کی تیاری کرتا ہے، وہ ہوشیار ہے۔ اور ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں باعزت ہوتے ہیں۔ جناب حسن رضی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ موت نے دنیا کو ذلیل کر دیا ہے، اس میں کسی عقل مند کے لیے مسرت ہی نہیں ہے۔ یہ موت کا سسٹم ایسا ہے کہ جو اس پہ نظر رکھے پھر دنیا کی پوری چارمنگ ختم ہو جاتی، دنیا میں کوئی مسرت ہی نہیں۔ جناب ربیع بن خثیم کا قول ہے کہ مومن کے لیے موت کا انتظار سب انتظاروں سے بہتر ہے۔ تھوڑا شادی کا انتظار کرتے رہتے ہیں، تھوڑا نوکری کا انتظار کرتے رہتے ہیں، مختلف انتظار کرتے نا، اور سب سے بہترین انتظار کیا ہے؟ اپنی موت کا انتظار۔ مزید فرمایا کہ ایک دانا نے، عقل مند دانا کے معنی، اپنے دوست کو لکھا اے بھائی، اس جگہ جانے سے پہلے جہاں آرزو کے بعد بھی موت نہیں آئے گی، یعنی آخرت میں جنت میں وہاں کتنی تمنا کرنے کے باوجود موت نہیں آئے گی، تو وہ دن آنے سے پہلے یہاں موت سے ڈر کے نیک عمل کر لو۔ یعنی ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ موت موت پکاریں گے، کاش میں مر گئے تو اچھا تھا، لیکن وہاں موت نہیں آئی۔ تو یہاں موت آنے سے پہلے وہ وقت کی تیاری کرو جہاں پکارنے پہ بھی موت نہیں آئے گی، ایسی تکلیف ہوگی، ایسی سزائیں ہوں گی کہ آدمی موت موت پکارتا رہے گا۔ تو وہ دن آنے سے پہلے یہیں موت کو یاد رکھ لو، تیاری کرو اس کی، نیک عمل کرو۔ امام ابن سیرین کی محفل میں، یہ ابن سیرین بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے جو ہے خوابوں کی تعبیر میں بہت مشہور ہے ان کی کتابیں، تو ان کی محفل میں جب موت کا تذکرہ کیا جاتا تو ان کا ہر عضو سن ہو جاتا تھا، اتنا اثر ہوتا تھا کہ وہ سن ہو جاتے تھے، ایک دم حیرات میں سناٹے میں آ جاتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا دستور تھا، یہ کیا ہے، یہ خلیفہ تھے، اپنے زمانے کے خلیفہ ہیں، کہ ہر رات علماء کو جمع کرتے، موت، قیامت اور آخرت کا ذکر کرتے ہوئے اتنا روتے کہ معلوم ہوتا جیسے جنازہ سامنے رکھا ہے، سامنے جنازہ اپنے عزیز کا جو کیسا روتے ویسا ان کو دھیان ہو جاتا تھا موت کا، موت کو یاد کر کے۔ حالانکہ خلیفہ ہیں، کئی زبردست بہت بڑی سلطنت کے خلیفہ ہیں، اس وقت اسلامی اسٹیٹ بہت بڑی تھی، اس وقت کے جو روس اور امریکہ تھے، روم ایران، سب کے اوپر مشتمل تھی، وہ بہت بڑی سلطنت تھی۔ اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے بعد شام آتے ہی کیا کرتے تھے، جو نصیحت کرنے والے علماء ان کو جمع کر کے موت کے تذکرے کرو، قبر کے تذکرے کرو، روتے تھے۔ جس کو آخرت کی فکر رہتی، اپنے دل کو بنانے کی اتنی فکر کرتے، علماء کو جمع کرنا ہو تو ایک ٹائم لگتا نا بھائی،
اتنا سب کر کے اپنے دل کے نرم کرنے کا انتظام کرتے. ہم لوگ یہ چیزیں پڑھتے نہیں. پورے قرآن میں موت کے تذکرے، جہنم کے تذکرے، جنت کے تذکرے، حشر کے تذکرے کیوں ہیں؟ اس کے ذریعے سے اس کو پڑھ پڑھ کے اس پہ غور کر کے ہماری آنکھوں میں آنسو آئیں، ہمارا دل نرم ہو. اس کا یوز ہونا چاہیے، بار بار ہونا چاہیے. ایک خلیفہ کو فرصت مل رہی ہے، ہم کو سے بڑے خلیفہ ہے جی، کتنے ملکوں کو چلا رہے ہیں، کتنی ریاستوں کے اسے کلکٹر صاحب بھی نہیں ہیں ہم، سمجھے؟ اتنے بڑے خلیفہ ہونے کے باوجود ان کو ضرورت محسوس ہوتی تھی میرا دل نرم ہونا، میرے اوپر غفلت طاری نہیں ہونا، تو میں ایسی مجلس کا انعقاد کروں گا. روز کرتے تھے، روز روتے تھے. ہمارے نزدیک عظمت ہی نہیں اس کی. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کتاب ماشاءاللہ بہترین ہے اردو میں. ہمارے ساتھیوں کو کئی بھائی بولے کہ بھائی اس کو خریدو. اس کو ہم ایسا پڑھنا، روز کی غذا والے سے پڑھنا، اس کو روز کچھ دیر پڑھنا، 15-20 منٹ. مرنے کے بعد کیا ہوگا پڑھ کے اپنا اصل مستقبل وہ ہے فیوچر، اللہ سے رجوع کرنا. بزی کس دن کے لیے بزی ہے؟ کیا کر لیتے سب بزی رہ کے؟ اپنے دل کو دل بنانے کی فکر نہیں ہے، اپنی عقل کو درست کرنے کی فکر نہیں ہے. ایسے کو جانا 1 گھنٹے میں 1 کروڑ کما رہے، ایسے کون سے ملک چلا رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، خالی نکمے بن کے بیٹھے ہوئے وقت خراب کر رہے. تو اپنے دل کو چمکانے کا انتظام کرو موت کی یاد سے. جناب ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مجھے موت اور اللہ کے حضور حاضری کی یاد نے دنیاوی لذتوں سے ناشنا کر دیا ہے. ابراہیم تیمی مشہور ہے شخصیت، کہ موت جب یاد آتی رہتی، چونکہ ایک دن مرنا ہے، سب چھوڑ کے چلے جانا ہے. پھر جا کے کہا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے 1 سیکنڈ کا حساب دینا. یہ 2 باتیں یاد آنے سے سب دنیا کی لذتیں میں بھول ہی گیا، ادھر جاتا ہی نہیں. میں چھوٹ جانے والی چیزیں، اپنے کو مجرم بنانے والی چیزیں، پھر اس کا جا کے حساب دینا. کہاں کھا لیتے بیٹھو، کہاں انجوائے کرتے بیٹھو، چل تو میں یہ نہیں سب چھوڑ ہی دیا، بولے وہاں حساب دینا ہے. بولے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، صحابی ہیں، کہ جس نے موت کو پہچان لیا اس سے تمام دنیا کے دکھ درد ختم ہو گئے. یعنی موت کا درد سمجھ میں آیا تو دنیا کے درداں کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آتے. گھر کا ٹینشن، یہ ٹینشن، وہ ٹینشن لے لینا. اصل جو بھی موت کو سمجھ میں آتی، یہ چیزیں بہت ہلکی لگتی. جناب مطرف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کوئی شخص بصرہ کی مسجد کے بیچ کھڑا کہہ رہا تھا کہ موت کی یاد نے خوف خدا رکھنے والوں کے جگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. رب کی قسم تم انہیں ہر وقت بے چین پاؤ گے. اضطراب، بے چینی رہنا آخرت کے غم کی وجہ سے. انجوائے نہیں کرنا زیادہ، آخرت کی بے چینی رہنا. حضرت یہ بے چینی میں تو یہ بلڈ پریشر وہ بیماریاں نہیں ہوتے اس سے، ہاں دنیا کی ٹینشنوں سے ہوتے، یہ اس سے نہیں ہوتے. اس ٹائپ میں نہیں رہنا ہے. حضرت اشعث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ حضرت علی کے خاص ساتھیوں میں سے تھے. ہم جب بھی حضرت حسن کی خدمت میں حاضر ہوتے، اب حضرت حسن کون ہیں؟ حضور کے نواسے ہیں، پوری امت کے محبوب ہیں. ان کی شباہت چہرے کی حضور کیسی تھی، اس سے بہت چاہتے تھے لوگ ان کو. حضور کے جیسا بدن رہنے کی وجہ سے بہت محبت کرتے تھے لوگ. اور چونکہ وہ حکومت حوالے کر دیے تھے کہ بھئی میں حکومت نہیں کرتا، کہ بنو امیہ کے حوالے کر دیے تھے، تو حکومت کی طرف سے بھی بڑے بڑے تحفے ان کو آتے رہتے تھے. پیسے کی ریل پیل تھی. اور ایک کیا تھا، عورتیں حضرت حسین سے شادی کرنے کے لیے بہت بے چین رہتی تھی کہ حضور کے نواسے ہیں اور مشابہت بھی ہے تو حضور کے ساتھ ایک برکت ہوتی ہے. اس لیے عورتیں بولتی تھی کہ بس 1 دن کے لیے تو شادی کر لو. تو مختلف اب اسباب جو بھی ہوں اس کے دلائل کا موقع نہیں ہے. 400 نکاح کیے ہو.
یہ ہے دنیاوی دولت کا حال، عورت بھی حاصل ہے، دولت بھی حاصل ہے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ ہمارے کو ایک بیوی کے چکر میں ساری زندگی بھر دنیا آخرت کو بلا دیا ہوگا، ایک ہی بیوی نچاتے رہتی ہے ہمارے کو، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ خریدو وہ خریدو، کہاں آخرت گئی، سب باڑ میں گیا، ایک ہی بیوی کے جادو میں سب بھول گئے۔ 400 عورتیں ایک ساتھ تھے نہیں وہ نکاح میں، اور دولت کی ریل پیل بھی ایسا، اور ساری دنیا چاہنے والی تھی، کپڑے اعلیٰ، سواری اعلیٰ، سب اعلیٰ، اس لیے کہ سب مل رہا ہے تو اس کو روکنے کا حکم تھوڑی ہے، زبردستی سب رکھ لے کے بھوکے رہنے کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ تو ان کی سہولتوں کا زمانہ ایسا تھا، اتنی فتوحات کا، لیکن جب بھی جاؤ ان کی محفل میں جہنم کا تذکرہ وہ بولتے رہتے تھے، قیامت کا تذکرہ کرتے رہتے، موت کا ذکر وہ سنتے رہتے تھے، وہ لوگوں کو کہلوا کے۔ ایسا توڑ کرنا، اگر ہمارے پاس بھی پیسہ اچھا، نوکری اچھی ہے، کھانے پینے کو اچھا مل رہا، تو اپن ایسا توڑ کر لینا اس کا کہ کہیں اس سے غفلت نہ طاری ہو جائے، کہ سہولتوں کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بہت ہی، میں بھی کچھ ہوں بول کے آتا آدمی کو، پیسہ آتے کیا سمجھتا، حالانکہ انہیں ہولا رہتا، بیوقوف رہتا، پیسہ آ جاتا کدھر سے بھی، انہیں کیا سمجھتا پورے خاندان میں میں ہوشیار ہوں بولتے رہتا، ہر چیز میں اچھا سمجھتا، سب بیوقوف سمجھتا ہے، پیسہ عجیب چیز ہے، حالانکہ پیسہ آ جانا کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے اچھے ہونے کے، آپ مجرم ہیں، آج مرے تو جہنم میں جانے والے، کتنی خرابیاں آپ کے پاس، پیسہ ہونے سے کیا ہے، بیوی بھی ادب کر رہی، بچے بھی کر رہے ہیں، محلے والے، پیسے والے کون کیا بولیں گا، اب اس کو دھوکہ ہو رہا، میں بہت اچھا چنا، سب اچھا بول رہے ہو، جبکہ آپ کا بات کرنے کا انداز صحیح نہیں ہے، کئی گناہ ہیں آپ کے پاس، سو آپ لوگ ادب کرتے رہتے، پیسے، اس کو بیچارے کو دھوکہ ہو جاتا ہوگا، میں عزت کے قابل ہوں، تو پیسہ آنا بہت خطرناک۔ تو اگر پیسہ آ رہا تو کیا کرنا، اس کا ٹریٹمنٹ کیسا کرنا، کہ جیسے حضرت حسن کو سہولتیں بہت حاصل تھی تو انہوں اس کا ٹریٹمنٹ کیا کر رہے کہ روزانہ جب دیکھو ایسے لوگوں کو اپنے محفل میں جو ہر وقت ان کو دوزخ یاد دلائیں، ہر وقت ان کو جہنم یاد دلائیں، ہر وقت ان کو موت یاد دلائیں۔ تو ماشاءاللہ آج کل کے حالات میں ہم لوگوں کس کو فاقے گزر رہے صاحب، تو دل اس میں سخت ہو جاتا ہے، بے فکر ہو جاتا ہے، اس لیے ہم لوگ کثرت سے موت کے بیانات، قیامت کی چیزیں روزانہ ہونا ہے، تب جا کے ذرا ہوش ٹھکانے رہتا، نہیں تو خواہ مخواہ دھوکے میں زندگی گزرتی۔ حضرت ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔ ایک عورت آگے بولی کہ میرا دل ذرا سخت ہے، جلدی رحم نہیں آتا، ذرا سخت ہے دل، تو انہوں نے کہا کہ موت کو یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اس نے ایسے ہی کیا اور اس کا دل نرم ہو گیا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کا شکریہ ادا کیا۔ تو یہ امام غزالی کا سلسلہ شاید چشتیہ سے ہے، تو چشتی سلسلے میں مستقل مختلف بزرگوں کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی ہے، روزانہ ایک 5 منٹ کم سے کم موت کا مراقبہ رہتا، روزانہ کے معمولات میں رہتا کہ آدمی اکیلے میں بیٹھ کے بس اپنا سفر یاد کرنا کہ اب آخری بیماری آ گئی، موت سے پہلے کی بیماری رہتی تھی، کوئی علاج نہیں ہوتا اس میں، ڈاکٹر ہاتھ اٹھائے جاتے، ہوگا بھائی اب ان کو لے جاؤ بولتے نہیں، ہم جتنا کرنا ہے کرے تھے، اب جو ہے اوپر والا دیکھنا بولتے ڈاکٹر، تو وہ بیماری آگے ہو کے وہاں سے سین پکڑنا اپنا، پورے رشتہ دار آ کے مل لے کے جا رہے، بول رہے کچھ بھی نہیں ہو رہا، آخری نظر دیکھ لینا بوڑھے میں جا رہے بول کے، بوڑھے بھی جا سکتے، جوان بھی جا سکتے، اس میں کیا ہے، تو آخری ملاقات کر لینے کے واسطے لوگ آ کے جا رہے، وہاں سے سوچنا، بیٹیاں امریکہ والی بھی آ گئی، سعودی عرب والی بھی آ گئی، سونا ہو گئے نا، آخری وقت ہے بول کبھی بھی جا سکتے بول کے فون آ گئے تو لوگ آ گئے، پھر اس کے بعد آخری ایک مرتبہ سانس بند ہو گئی، ہوش چلے گا، سکرات آ گئی، اب گھر والے رونا شروع، پورا وہ سین سے لے کر اب جان چلی گئی، اس کے بعد پورے خاندان محلے والے آ گئے،
صحن میں اپنی لاش رکھ دی گئی، گنگنا کے دیکھ کے جا رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد جنازے کی نماز بھی ہو گئی. اب سب کندھوں پہ لے جا رہے ہیں مجھے. اب مجھے قبر کے اندر اتار دیا گیا. اب سب مٹی ڈال رہے ہیں. اب پلٹ کے چلے گئے. اب میں مٹی میں اکیلا دبا ہوا پڑا ہوا ہوں. اب اتنے میں فرشتے سوال کے آ گئے. وہاں سوال کا منظر کیا گزرتا ہوں گا مجھے، پھر قیامت کا منظر. یہ پورا نا روزانہ سوچنا ہے اکیلے میں بیٹھ کے. یہ مستقل صوفیہ کے پاس ایک معمول ہے، یہ موت کا پورا سین سوچ. اس سے جو ہے انسان انشاءاللہ تھوڑا نشے میں آنے سے بچے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب موت کا ذکر سنتے تو ان کے جسم سے خون کے قطرے گرنے لگتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام جب موت اور قیامت کا ذکر کرتے تو ان کی سانس اکھڑ جاتی اور بدن پر لرزہ طاری ہوتا ہے. دیکھو انبیاء کی کیفیت. حالانکہ ان کے پاس گناہ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، مگر جو اللہ کا جلال دیکھنے کو ملیں گا موت کے بعد، وہ سوچے تو ختم، حالت خراب ہو جاتی. کچھ یاد نہیں رہتا میں نبی ہوں بول کے. جب اللہ کا جلال سامنے رہتا نا سب بھول جاتے، کانپنے لگتے. تو جب فوراً کیا کرتے تھے، رحمت کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جاتا تب جا کے سنبھلتی تھی طبیعت. جناب حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے، میں نے جس عقل مند کو دیکھا اس کو موت سے لرزاں اور غمگین پایا گیا. جو بھی عقل مند ہے وہ موت کو یاد رکھتا ہے، بیوقوفی موت کو یاد نہیں رکھتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایک عالم سے کہا مجھے نصیحت کیجیے. انہوں نے کہا تم خلیفہ ہونے کے باوجود، خلیفہ ہے مگر تم بڑے، خلیفہ ہونے کے باوجود موت سے نہیں بچ سکتے. تمہارے آبا و اجداد میں آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ہر کسی نے موت کا جام پیا، موت کا پیالہ. اب تمہاری باری ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو بہت دیر تک روتے رہے. اب یہ بھی کیا ہے، وہ تو ان کی دل کی نرمی کی بات ہے. آج ہم کو کوئی آدمی یہی جملے بولے سمجھو کچھ اثر نہیں ہوتا ہم لوگوں. ہم کو کوئی آدمی بولے کہ دیکھو تم اچھا کما رہے تو کیا ایک دن تم کو ضرور موت آنے والی ہے، اور تمہارے باپ دادا سب مرے نہیں، کیا بولے تو ہم لوگوں کو کچھ اثر ہوتا. ہاں بھائی میں معلوم ہی سے وہ بولتے ہوں، معلوم ہی سے تم کیا بولنے والے جی، کھلی بات ہے کیا تم جا کے میرے سامنے بول رہے ہو. یہی بات بولا تو خلیفہ ہو کے بھی اثر لے رہے رو رہے. وہ ان باتوں کے ضرورت مند سمجھتے تھے. ایسی بات کوئی بولتا تھا تو دل کے کانوں سے سنتے تھے. ہم لوگ عقل سے سنتے ہیں. میرے کو نہیں معلوم کیا وہ نئی بات بول رہے ہو. آج بیان کیا ہوا موت کے بارے میں، بہت پرانے بات. یہ رہتا ہمارا وہ خزاں ہے بھائی ہماری، اس کو دل کے کانوں سے سن کے وہ سین یاد کر کے اپنی عقل کو ٹھیک کرنا ہے. حضرت ربیع بن خثیم رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے گوشے میں قبر کھود رکھی تھی. یہ صحابی کیا کرے، گھر میں ایک بازو قبر کھود کے رکھی تھی اور دن میں کئی مرتبہ اس میں جا کر سو جاتے تھے، اور ہمیشہ موت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے اگر میں ایک لمحہ بھی موت کی یاد سے غافل ہو جاؤں تو سارا کام بگڑ جائے گا. موت کو بھول جاؤں گا تو بس گناہ شروع ہو جائیں گے. مصر میں اخوان المسلمون بہت بڑی تحریک اللہ کے کرم سے اٹھی، اس سے زندگیوں میں بہت انقلاب ہوا. اس کے جو بانی ہیں حسن البنا، ان کے والد صاحب بہت بڑے محدث تھے. تو انہوں جب چھوٹے بچے تھے تو ان کے جو استاذ تھے، مسجد کے استاذ تھے، ان کے مسجد میں قرآن وغیرہ پڑھانے والے، چھوٹے بچے تھے 7-8 سال کے. اب تو ان کے استاد روزانہ ان کو بولتے تھے کہ بیٹا مرنے کے بعد کا ٹھکانہ دنیا نہیں ہے، خبر ہے. بول کے وہاں پر قبرستان جو ہوتے تھے وہاں پر تیار قبریں رہتی، قبریں ریڈی رہتی، مردے کو دفن کر کے اس کو بھر دیتے. تو روزانہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ان کو لے جا کے قبر میں سلائے تھے. یہی ہمارا ٹھکانہ ہے، سو جاؤ. وہ استاذ پھر فجر میں جو ہے انہوں فجر کو اٹھانے کا معمول تھا ان کا، وہ تو فجر میں جب لوگوں کو اٹھانا تھا آ کے ان کو اٹھا کے لے جاتے تھے روزانہ. خبر کیسی تربیت ہوئی، روزانہ خبر میں سوتے تھے انہوں.
کتنا خبر کی یاد ہوئی. پھر ان کی زبان سے لوگوں کی زندگی بدلی. پھر جب انہوں نے کام شروع کیے تو اس کو مصر میں ایسا وقت تھا کہ بہت زیادہ یورپ کا ماحول آ گیا تھا. لوگ پورے جو ہے ہوٹلوں میں، پورا شہر ہوٹلوں میں رہتا، ڈانس چل رہا ہے، باتیں چل رہی ہیں، سب ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے تھے. کیا کرتے تھے، دعوت کا کام جو شروع کیے نا تو انگیٹھی لے کے جاتے تھے، اس کے اندر پوری آگ بھری ہوئی، لے جا کے پوری ہوٹل میں بیچ میں زور سے پھینکتے تھے، پورے انگارے پھیلتے، لوگ اٹھ کے بھاگتے تھے. تو انہوں نے کھڑے ہوئے، کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ اس معمولی آگ سے بھاگ رہے ہو، دوزخ کی آگ سے کیسے بھاگو گے؟ بلکہ بات شروع کرتے. تو لوگوں کی زندگی میں بدلتا تھی. ہم لوگ جا کے ایسا کرے تو نہیں ہوتا. ان کے استاد ان کو بچپن سے بٹھائے ایسا، دل بنائے ایسا. ہم ایسے ایکٹنگ کرے تو لوگ مار کے بھاگتے. وہ اندرونی کیفیت رہنا پڑتا. وہ لوگ بھی آدمی کا تاثیر دیکھ کے سمجھتے بات. تو بھائی یہ سب چیزیں روزانہ اپنے کو سب بنانا پڑتا. جنت کے، دوزخ کے، آخرت کے احوال خالی معلومات کے واسطے نہیں ہیں، وہ روزانہ دوہرا کے غفلت دور کرنے کی غذا ہے. وہ اس کا استعمال ہونا، وہ سین روزانہ اپنے اوپر طاری کرنا. حضرت مطرب بن عبداللہ الشقیر کا قول ہے، اس موت نے دنیا داروں سے ان کی دنیا چھین لی ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ایسی نعمتوں کا سوال کرو جو دائمی ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انبسا سے کہا، موت کو اکثر یاد کیا کرو، اگر تم فراغ دست ہو تو یہ تم کو تنگ دست کر دے گی، اور تم تنگ دست ہو تو یہ تم کو ہمیشہ کی فراغ دستی ادا کر دے گی. بہت پیسے ہیں تمہارے پاس تو تم کو ایک غریب کی طرح کر دیں گی، ویسے سیدھے ہو جاؤں گے تم، اور تمہیں غریب ہے تو ایک مالدار کی طرح سے بے نیاز ہو جاؤ گے. موت کو یاد کرنے سے یہ فائدہ ہوگا. جناب ابو سلیمان دارانی کا قول ہے، میں نے ام ہارون سے پوچھا کہ تجھے موت سے محبت ہے؟ وہ بولی نہیں. میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا، میں جس شخص کی نافرمانی کرتی ہوں اس سے ملاقات کی تمنا کبھی نہیں کرتی. موت کے لیے میں نے کوئی کام نہیں کیا، لہٰذا اسے کیسے محبوب سمجھوں؟ جو موت کے لیے تیاری کرتے رہتا اس کو موت کا انتظار رہتا. جو تیاری نہیں کیا موت کا نام سن کے گھبراتے رہتے. ماشاء اللہ ابھی بتایا تھا نا ہمارے امیر صاحب کا انتقال ہوا کوروٹ لے کے، سمجھے؟ ایسا مست تیاری کر لے کے گئے انہوں. چھوٹا گاؤں ہے مگر 10,000 آدمی تھے جنازے میں، 10-12 ہزار آدمی تھے گاؤں اطراف کے پورے. تو بچے جو ہے ان کو بے ہوش ہے تو حیدرآباد لے کے آیا، ہوش آئے تو بولے ارے یہاں کہیں کو لے کے آ رہے میرے کو، میرا تو وقت ہو گیا، میں پوری تیاری کر لیا ہوں، تم نہ بھی اپنی تیاری کر لو. ایسا سکون سے اس دور کے آدمی ہیں. ایک میں 15-20 دن پہلے کی بات، پوری میں تیاری کر لیا، تم اپنی تیاری کر لو، یہ سب یہاں کہیں کو لے کے آئے میرے کو. اللہ اکبر. جناب ابو موسیٰ تمیمی کہتے ہیں کہ مشہور شاعر فرزدق کی بیوی کا انتقال ہو گیا. عربی کے بہت بڑے شاعر گزرے، تو اس کے جنازے میں بصرہ کی بڑی بڑی ہستیاں شریک ہوئیں، جن میں حضرت حسن بھی موجود تھے. آپ نے فرمایا، ابو فراس تو نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ بیوی کا انتقال ہوا تو شوہر سے پوچھ رہے تھے اس دن کی تیاری کیا کی. اس نے کہا کہ 60 سال سے متواتر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوں، روزانہ میں کلمہ دہراتا. جب اسے دفن کر دیا گیا تو فرزدق نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا، بیوی کی قبر پر کھڑے ہو گیا. عربی کے اشعار ہے، عربی میں ذوق رہے تو مزہ آتا، ہو ترجمے میں کیا مزہ آتا. اے اللہ اگر تو مجھے معاف کر دے تو میں قبر کے فشار اور شعلوں سے خائف ہوں، خوفزدہ ہوں. جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک سنگ دل ہیبتناک فرشتہ فرزدق کو ہکا کر لے جائے گا. بلا شبہ نسل آدم کا وہی شخص رسوا ہوا جسے طوق پہنا کے جہنم میں بھیجا گیا. خبروں پہ کیا ہے، ہماری اسلامی تہذیب کیا تھی، خبروں پہ درد بھرے کتبے لکھتے تھے لوگ.
وہ پڑھ کے آدمی دیکھنے والوں کا دل نرم پڑ جاتا تھا ایسا. تو کچھ کتبے بیان کیے. اللہ اکبر استغفر اللہ. یہ کتبوں پہ ہی بات ہے، ختم ہو گئی ہے. تو بھائیو یہ اپن کیا کرنا پڑتا، اپنے آپ کو شیطان کے نفس کے دنیا سے چکر سے نکالنے کے لیے روزانہ اپنے اوپر ہوم ورک کرنا پڑتا. گھر میں خالی یہ بیان سن لے کے گئے، ہر موقع پہ آ رہے ایک بیان سن رہے یہیں چھوڑ کے جا رہے، ایسا نہیں. تو یہ عمل جو ہے نا موت کو یاد کرنے کا، اپنا پوری موت کا سین، دنیا کی حقیقت سب چھوڑ کے، دکان رہ جائیں گی، گھر والے رہ جائیں گے، پورے عہدے وغیرہ چلے جائیں گے، اکیلے جانا ہے. اور جاتے وہاں پوچھ اعمال کیوں نہیں، کیا لے کے آیا وہاں پوچھ. اس کا مراقبہ کرنے کا ارادہ کرو اپنی موت کا. روزانہ سونے سے پہلے بیٹھ کے اپنے آگے کے پورے منظر ایسا ایک ایک عمل زندگی میں لائیں گے تو اچھے بنیں گے. مگر جو بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں نا، وہ لوگ زیادہ مضمون، امید کا مضمون زیادہ سوچنا. جوان جو رہتے ہیں وہ خوف کی حدیثیں آتے ہیں وہ زیادہ سوچنا. یہ بوڑھا آدمی بہت خوف کی چیزیں سوچنے سے مایوسی طاری ہونے کا ڈر رہتا. زیادہ رحمت کی باتیں سوچنا چاہیے. بہرحال اب جو ہے، جو ہمارا مقصود ہے، بس سب سے ہٹ کٹ کے اس دنیا کو سلام تو جا بھائی بول کے اللہ کی یاد میں بیٹھنا. تیرے سے اپنا کوئی مطلب نہیں. تو ایک دن ہمارے کو نکال دینے والی ہے، یہاں رکھنے والی تو نہیں ہے. تو ایک دن تو ہم کو نکالنے سے پہلے ہم تیرے کو نکال دے رہے ہو کہ زندگی سے نکال دینا ہے دنیا کو. لیکن ہمارے کو نکال دیتی ایک دن. تو تجھ سے اپنے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم کو تو اپنے رب سے مطلب ہے. تو میں دنیا کو، ہر چیز کو اپنے دل سے، دماغ سے نکال کے پھینک رہا ہوں. بس اب اللہ کی یاد میں ڈوب رہا ہوں. یہ سوچ کے اچھا دل لگا کے مراقبہ کرنا. مراقبے سے پہلے تھوڑا سا ختم خواجگان کر لیں گے، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. سلسلے کے جو اکابر ہیں ان کو ہم ایصال ثواب پہنچاتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. 10-15 منٹ کا عمل ہے، اس کے بعد مراقبہ کر کے دعا کر لیں گے. تو میں جب درود شریف پڑھ رہا ہوں تو آپ بھی درود شریف پڑھیے. اور جب میں کوئی ختم پڑھوں گا، وہ کوئی آیت رہے گی یا دعا رہے گی تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں. میں آواز سے پڑھوں گا، آپ کو خاموشی سے پڑھنا. دعا ہو جانے کے بعد ایک عمل ہے، مجھے یاد دلاؤ، کہیں اٹھ کے چلے جائیں گے. ایک کام آپ لوگوں سے بولنا ہے دعا ہونے کے بعد. تو ابھی ختم پڑھیں گے. بسم اللہ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے. آواز آپ خاموشی سے پڑھیں، میں آواز سے پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی.
یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم لا حول ولا قوة الا باللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم واللہ ذو فضل علی المؤمنین 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مراقبہ کر لیں دعا کریں آرام سے آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں دونوں ہاتھوں کو باندھ کر جیسے نماز میں باندھتے ہیں گود میں پیٹ کے قریب ڈھیلا گود میں چھوڑ دیں دونوں ہاتھوں کو باندھ کے اور آنکھوں کو بند کر کے سر تھوڑا سا دل کی طرف جھکا لیں اپنا پورا دھیان دل کی طرف کریں پھر یہ خیال کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کا اندھیرا دور ہو رہا ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 شروع میں سوچنا ہے رحمت آ رہی ہے دل میں اس کے بعد جتنی دیر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اللہ میرا دل کہہ رہا ہے یہ سوچتے ہوئے بیٹھنا ہے زبان سے اللہ اللہ نہیں کہنا ہے دل میں اللہ اللہ خیال کرتے بیٹھیے بسم اللہ
آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، دل کے اجالے آنکھ کے تارے، آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، دل کے اجالے آنکھ کے تارے، آپ پہ میری جان ہو قربان، آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے، آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے، کس کو خبر ہے کون بتائے، آنکھوں نے دیکھے جو نظارے، ان کا سہارا ہی ہے سہارا، اور غلط ہیں سارے سہارے، آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، دل کے اجالے آنکھ کے تارے۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ۔ رٹوں گا دن رات نام تیرا، رٹوں گا دن رات نام تیرا، دہن میں جب تک زبان رہے گی، تیری طرف دوڑتا رہوں گا، تیری طرف دوڑتا رہوں گا، بدن میں جب تک کہ جان رہے گی، رٹوں گا دن رات نام تیرا، دہن میں جب تک زبان رہے گی، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، دل سے دعا کیجیے، آمین کہیے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، یا رب لک الحمد انت قیوم السماوات والارض، یا رب لک الحمد انت فاطر السماوات والارض، یا رب لک الحمد انت رب السماوات والارض، یا رب لک الحمد انت ملک السماوات والارض، بیدک الامور تصرفها کیف تشاء، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام والعزت التي لا ترام،
اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے پیارے اللہ، اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے محبتوں کے مالک، سارے عالم کی مخلوقات میں محبتیں ڈالنے والے، اے محبت کے خالق، اے محبت کے پسند کرنے والے، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، آپ نے ہم سے بہت محبت کی ہے، ہم کو مخلوقات میں سب سے ذہین بنایا، سب سے اللہ کامل بنایا، اے اللہ سب سے حسین بنایا، اے اللہ ہمارے لیے ساری دنیا کو چلا دیا، ساری کائنات ہماری خدمت کر رہی ہے، اے اللہ زندگی کا راستہ سکھانے والے پیارے پیارے انبیاء بھیجے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اے اللہ کیسی کیسی جنتیں بنا کے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اے اللہ نیک بندوں کے ذریعے سے دعوت نامے بھیج رہے ہیں، میرے بندو میری محبت کی دنیا میں آؤ، دارالسلام میں آؤ، خوشیوں کی دنیا میں آؤ، میری محبت کی دنیا میں آؤ۔ اے اللہ آپ کا کس طرح سے محبت فرما رہے ہیں اور ہم ناشکری پہ ناشکری کر رہے ہیں، اللہ ہم آپ کی محبتوں کی قدر نہیں کر رہے، اللہ کیسی کیسی آپ عزت دے رہے ہیں، کیسی کیسی آپ اللہ راحت دے رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو بھلائے ہوئے ہیں اللہ، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں اللہ، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا ہے، مگر ہم بار بار شیطان کے اکساوے سے آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں اللہ، اللہ ہماری بے ادبی کو معاف کر دیجیے اللہ، ہماری یہ بے ادبیوں کو معاف کر دیجیے اللہ، اللہ ہمارا رواں رواں بال بال آپ کے احسانات سے دبا ہوا ہے اللہ، آپ نے ہر چیز ہمارے ساتھ اچھی کی ہے اللہ، اللہ آپ کے شکریہ کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ناشکری کی زبان سے بچائیے، ناشکری کے خیال سے بچائیے، ہر وقت آپ پہ فدا ہونے والا دل عطا فرمائیے، آپ کے احسانات کو دیکھ دیکھ کے اے اللہ آپ کے ترانے گانے والا دل عطا فرمائیے، اے اللہ آپ سے ملاقات کا شوق عطا فرمائیے، آپ کے دیدار کا شوق عطا فرمائیے، آپ کو راضی کرنے کا شوق عطا فرمائیے، اے اللہ اے حسین مالک، اے جمیل مالک اپنا دیدار کرائیے قیامت میں، اے اللہ دنیا میں نماز کو اللہ ہماری دیدار کے قابل بنائیے اللہ، بغیر وسوسوں کی نماز عطا فرمائیے، اے اللہ بغیر وسوسوں کی نماز عطا فرمائیے، آپ کی محبت میں ڈوبی ہوئی نماز عطا فرمائیے، محبت کے میں ڈوبے ہوئے رکوع سجدے عطا فرمائیے، اللہ تلاوت کا سرور عطا فرمائیے، آپ کا کلام ہمارے پاس آ گیا، آپ کا خط ہمارے ہاتھوں میں آ گیا، اللہ آپ کے کلام کی محبت عطا فرمائیے، آپ کے کلام کی کثرت سے تلاوت عطا فرمائیے، اللہ کسی دن ناغہ نہ ہونے پائے اللہ ایسا ہمارے لیے اللہ انتظام فرمائیے، آپ کے کلام کی برکتیں روزانہ عطا فرمائیے، اللہ تلاوت کی پابندی نصیب فرمائیے، اللہ نماز کے نوافل کا ذوق عطا فرمائیے، اللہ تہجد میں آپ اپنے چہیتوں سے رات کی تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں، اے اللہ اس خصوصی ملاقات میں ہم سب کو حصہ نصیب فرمائیے، اللہ سب کے لیے زندہ تہجد پڑھنا آسان فرمائیے، اے اللہ آپ کے سامنے آنسو بہانا ہماری سب سے بڑی عزت ہے، آپ کے سامنے اپنے دکھڑے سنانا ہماری سب سے بڑی لذت ہے، اللہ تنہائی کی دعاؤں کا مزہ عطا فرمائیے، تنہائی کی دعاؤں کا سوز عطا فرمائیے، اللہ اپنے نیکوں کو آپ جو صفات دیتے ہیں عطا فرمائیے، اللہ ہماری کمیوں کو مت دیکھیے، اللہ ہمارے کمزور اعمال کو مت دیکھیے، اللہ ہماری اللہ ٹوٹی پھوٹی صفات کو مت دیکھیے، اللہ آپ اپنی رحمت کو دیکھ کے ہمارا بیڑا پار کر دیجئے، اللہ آپ کا رحم بہت مشہور ہے، اللہ ہر طرف آپ کے رحم کے اللہ نشانات عالم میں پھیلے ہوئے ہیں، اے رحم والے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیے، آپ اگر سوال کرنے لگیں گے، آپ اگر برابر کا معاملہ کرنے لگیں گے تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے، ہم تو جہنم میں جانے والے ہو جائیں گے، اللہ رحم کا معاملہ فرمائیے، گستاخیوں کو معاف کر دیجئے، اللہ اتنے پیارے اللہ کا پیار یاد نہیں آ رہا ہے، اللہ ایسی الٹی سوچ سے مجھے نکال دیجئے، میرے سب بھائیوں کو نکال دیجئے، آپ کی دل سے قدر عطا فرمائیے، اللہ آپ کے پیار کو سمجھنے والا دل عطا فرمائیے، اللہ شیطان کے وسوسوں سے بچائیے، اللہ اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، اللہ
اے اللہ ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کی یاد کی مٹھاس عطا فرمائیے۔ اللہ سب کو بھلا کر آپ کی یاد میں کھو جانا، اس سے بڑا لذیذ کام دنیا میں نہیں ہے اللہ۔ اے اللہ، اے سب سے بڑے حسین، اے سب سے بڑے مہربان، اے سب سے بڑے خزان والے، اللہ سب سے بڑے عطا والے، آپ کی یاد سے ہٹ کے کوئی کام نہیں ہے اللہ۔ آپ کی یاد سب سے بڑی دولت ہے اللہ۔ آپ کی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرمائیے، آپ کی یاد سے ہماری زندگیوں کو اللہ آباد فرمائیے، آپ کے نام کی مٹھاس عطا فرمائیے۔ ایک بار آپ کا نام لینے کے بدلے میں ہم ساری دنیا ٹھکرا سکتے ہیں اللہ۔ آپ کا نام وہ نام ہے، ہر دولت، ہر خواہش، ہر لذت، اللہ ہر خوشی ہم لٹا سکتے ہیں اے آپ کے ایک بار نام کے لیے۔ ایسا آپ کا پیارا نام ہے اللہ، ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کے پیارے نام کی لذت عطا فرمائیے، آپ کے پیارے نام کی قدر عطا فرمائیے۔ اے اللہ لمبے مراقبوں کے بغیر اے اللہ ہم غفلت سے نہیں نکل سکتے، اے اللہ دنیا کی اللہ ٹینشنوں سے نہیں نکل سکتے، آپ کے انوارات لینے کی اللہ صلاحیت نہیں پیدا ہو سکتی، اس لیے ہم کو لمبے مراقبوں کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ لمبے ذکر کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ اس کے لیے ٹھان لینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ آپ کا بندہ ہو جائے اس سے بڑھ کے کیا دولت ہے اللہ۔ آپ کا بننے کے لیے اللہ ہم کو مضبوط ارادے کی توفیق دیجیے، اے اللہ ذکر کے لیے، لمبے ذکر کے لیے پختہ ارادے نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمارے ارادوں کو آسان فرمائیے، اس کے لیے راستے ہموار فرمائیے، اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ پیارے اللہ آپ کے حبیب نے فرمایا، اے اللہ آپ دے کر خوش ہوتے ہیں، آپ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کے حبیب نے فرمایا اللہ سے دین بھی مانگو دنیا بھی مانگو۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، اس محفل میں جتنے بھی بندے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، اللہ سب کی ضروریات آپ کو معلوم ہے اللہ، سب کا غم آپ کو معلوم ہے اللہ، سب کا درد آپ کو معلوم ہے اللہ، سب کی بے بسی آپ کو معلوم ہے اللہ، اللہ سب کی بے چارگی آپ کو معلوم ہے اللہ، سب کی ضرورتیں آپ کو معلوم ہے اللہ، اور آپ ہی ہمارے ماں باپ سب کچھ ہے اللہ، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہے اللہ، اور آپ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ۔ اللہ رحم کر دیجئے اللہ، اللہ اللہ جو کام اب تک نہیں بن سکے اب بنا دیجئے اللہ، جو کام اب تک نہیں بن سکے بنا دیجئے اللہ، جو کام اب تک بن نہیں سکے بنا دیجئے اللہ۔ ہمارے قصوروں کو نہ دیکھیے اللہ، ہماری الٹی سیدھی حرکتوں کا اللہ حساب مت لیجئے اللہ، اپنی کریمی سے ہمارے کام بنا دیجئے اللہ۔ اس محفل میں جتنے بندے اللہ سب کے غم دور کر دیجئے اللہ، سب کے رکے ہوئے کام تکمیل تک پہنچا دیجئے اللہ۔ آپ سمیع ہیں، آپ قریب ہیں، آپ مجیب ہیں اللہ، اللہ اللہ اپنے کرم سے ہماری دعا قبول فرما لیجئے اللہ۔ اللہ سب کو حلال روزی عطا فرمائیے، اللہ برکت والی روزی عطا فرمائیے، اللہ آسان روزی عطا فرمائیے، اللہ کافی ہو جانے والی روزی دولت عطا فرمائیے۔ اللہ وہ پیسہ وہ دولت دیجئے جو آپ سے قریب کر دے، جو ایمان میں مضبوط کر دے، جو دینی ذمہ داریاں قوم کی، وطن کی، خاندان کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ہمارا مددگار بن جائے۔ اللہ وہ پیسہ مت دیجئے اللہ جو گناہوں میں مبتلا کر دے، جو دل کو سخت کر دے، جو تکبر میں مبتلا کر دے، اللہ جو آپ کے دین کے کام سے عبادتوں سے دور کر دے، ایسے پیسے سے بچائیے اللہ۔ اللہ 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 دنیا کے سب کام آسان فرمائیے، اللہ گھروں کی سچی خوشیاں عطا فرمائیے، اللہ ہماری گھروں کی عورتوں کو نیک بنا دیجئے اللہ، اللہ گھروں کی عورتوں کو نیک بنا دیجئے اللہ، اللہ ان کے ہم پر بہت احسانات ہیں اللہ، ہمارے ماں باپ کے احسانات ہیں، ہماری عورتوں کی کتنی خدمتیں اللہ، اللہ ان کو جہنمی بننے سے بچائیے، اللہ اللہ ان کو آپ کے غضب کا شکار ہونے سے بچائیے، اللہ ان کو علم عمل کی کوتاہیوں سے بچائیے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، آئے دلوں کے پھیرنے والے، یا مقلب القلوب ہماری گھر کی عورتوں کے دلوں کو پھیر دیجئے، ہمارے بچوں کے دلوں کو پھیر دیجئے اللہ، ہمارے بچوں کے دلوں کو پھیر دیجئے اللہ، اللہ ان کی اللہ سوچ کو درست کر دیجئے، ان کے جذبات کو درست کر دیجئے، ان کے اخلاق و عادات کو درست کر دیجئے، ان کی محنت کی لائن کو درست کر دیجئے۔ اللہ نبیوں کے راستے پہ چلنے کے لیے قبول فرمائیے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے، آپ کا نام پھیلانے کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے، اے اللہ تقویٰ اور تزکیہ سیکھنے کی محنت کے لیے قبول فرمائیے،
اللہ ہمارے گھر کے بچوں کو نیک بنا دیجیے اللہ، ہم سب کے گھر کے بچوں کو نیک بنا دیجیے اللہ، آخرت کی دھن والا بنا دیجیے اللہ۔ اللہ ہر طرف اللہ گناہوں کا طوفان ہے اللہ، اسکولوں میں، محلوں میں، ہر طرف بے دینی کی فضا ہے اللہ۔ اللہ امت کی یہ نسل کیسے بڑی ہوگی اللہ، یہ بچے کیسے بڑے ہوں گے، یہ نوجوان کیسے اللہ تکمیل کو پہنچیں گے اللہ۔ زمانے کے زہر سے ہمارے بچوں کو بچائیے اللہ، ہمارے اللہ زمانے کے فتنوں سے ہماری اولادوں کو بچائیے اللہ۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو، نواسوں کو، پوتوں کو اللہ سب کو اللہ دنیا کے فتنوں سے بچائیے اللہ، ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ان کے ایمان کی، ان کے اخلاق کی اللہ حفاظت فرمائیے اللہ۔ اللہ اس ملک میں اللہ اہل ایمان کی اللہ حفاظت فرمائیے اللہ، اہل ایمان کو ہمت عطا فرمائیے، اہل ایمان کو اپنے پڑوسی بھائیوں کا حق ادا کرنے کے قابل بنائیے اللہ۔ اس ملک کی آبادی سے محبت کرنے کی اللہ مسلمانوں کو عادت نصیب فرمائیے، اس ملک کے لیے، اس ملک کی آبادی کے لیے تڑپنے والا مسلمانوں کو بنائیے، اس ملک کے انسانوں کو اللہ محبت دینے والا مسلمانوں کو بنائیے، اس ملک کے انسانوں کو کی ہدایت کا ذریعہ بننے والا مسلمانوں کو بنائیے اللہ۔ مسلمانوں کو اچھے اخلاق عطا فرمائیے، بڑا دل عطا فرمائیے، ہمت عطا فرمائیے، وسائل عطا فرمائیے کہ اس ملک کے دل کو جیت سکیں اللہ۔ اس ملک کی ہدایت کا ہم کو ذریعہ بنائیے، ہماری قوم کو ذریعہ بنائیے، اے اللہ ہمارے ساتھیوں کو ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ آپ چاہیں تو ذرے کو آفتاب کر سکتے ہیں، اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام کر دیجئے، اے اللہ نفرت اور ظلم کو اللہ ناکام کر دیجئے اللہ، محبتوں کی فضاؤں کو قائم فرمائیے، سارے عالم میں اللہ شیطان کی حکومت کو الٹ دیجئے اللہ، سارے عالم میں شیطان کے تخت کو الٹ دیجئے اللہ، اے اللہ ظالموں کے اے اللہ اقتدار کا خاتمہ فرمائیے اللہ، سارے عالم میں انسانیت پہ رحم فرمائیے، اے اللہ آدم کی اولاد پہ رحم کیجئے اللہ، آدم کی اولاد پہ رحم کیجئے اللہ، آدم کی اولاد پہ رحم کیجئے اللہ، سارے عالم میں آدم کی اولاد پہ رحم کیجئے اللہ۔ اے اللہ دنیا میں ان کو ظلم سے بچائیے، آخرت میں ان کو جہنم سے بچائیے، اے اللہ ظالموں شیطان کے کارندوں کے چنگل سے اللہ دنیا کو بچا لیجئے اللہ، اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دیجئے اللہ، حق اور انصاف کی طاقتوں کو اے اللہ مضبوطی عطا فرمائیے، ہدایت کی طاقتوں کو مضبوطی عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے تمام مرحوم رشتہ داروں کی مغفرت فرمائیے اللہ ہمارے خاص اس مجلس کے ساتھی اشفاق بھائی کے والد صاحب کا کل ہی صبح میں تدفین ہوئی ہے، اللہ اس مجلس سے ان کی خاص دلچسپی خدمات ہے، اے اللہ اشفاق بھائی کے والد صاحب کی مغفرت فرما دیجیے اللہ مغفرت فرما دیجیے اللہ، اپنے کرم سے مغفرت کر دیجیے اللہ، کون بندہ گناہوں سے خالی ہے مولا، آپ کے کرم سے سب کی بگڑی بنتی ہے اللہ ہمارے سب عزیز رشتہ دار محسن اور ان کے والد جو گئے ہیں اللہ اپنی رحمت کی چادر میں لے لیجیے اللہ، سب کے قصوروں کو معاف فرمائیے اللہ، اپنی شان عالی کے مطابق اپنی رحمت سے ان کا بیڑا پار کر دیجیے اللہ، اے اللہ ہمارے تمام سب کے تمام کے مرحومین کی مغفرت فرمائیے اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہمارے کروٹلے کے امیر صاحب اے اللہ ان کو اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے، اللہ ان کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، اپنی شان عالی کے مطابق انہیں عزتیں عطا فرمائیے، اے اللہ جہاں جہاں عالم میں دین کے سچے خادم ہیں اللہ ان کی دنیا اور آخرت میں عزت افزائی فرمائیے اللہ دین کے خادموں کی نصرت فرمائیے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، اللہ جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب